السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عارف بھٹی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ پھر موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت، سینئر مزدور رہنما، تجزیہ کار جناب ساجد کاظمی صاحب۔ آج ان سے گفتگو کریں گے کہ حکومت کی جانب سے وابڈہ کے بلوں پر، بجلی کے بلوں پر جو بے جا ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، جو ابھی ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کے آفس کے بعد ایک عوام کا سمندر نظر آ رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، یہاں پر میلے کا سماں ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ بلوں پہ جو بے جا ٹیکسز ہیں، جو اتنے زیادہ بل آئے ہیں، جو بجلی ہم نے استعمال نہیں کی اس پہ اتنا زیادہ جو ہمیں چارج لگایا گیا ہے اسے کم کیا جائے۔ لوگوں کا احتجاج جاری ہے۔ اسی حوالے سے ساجد کاظمی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھٹی صاحب۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں شروع سے ہی ناجائز منافع خور، ذخیرہ اندوز، سرمایہ دار اور جاگیردار لوگ یہ ملک کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ان کی پیروی میں گورنمنٹ نے بھی ناجائز منافع خوری شروع کر دی اور یہ بجلی کے بلوں میں، تمام بلوں میں، یوٹیلیٹیز بلوں میں انہوں نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی۔ اب وہ لوگ جو عام سادہ لوگ ہیں اس وقت جو چیخ و پکار کر رہے ہیں، جن کی آہ و بکا آپ سن رہے ہیں، وہ عام پاکستانی ہیں، دیہڑی دار، مزدور، محنت کش، وہ چیخ رہے ہیں جو 2-2.5 ہزار روپے کا بل بجلی استعمال کر رہے ہیں اور 20-20، 25-25 ہزار ان کو بل آئے ہیں۔ 100% ناجائز ہیں، ظلم ہے، بے انصافی ہے، حکومت کی بے انصافی اور ناجائز منافع خوری ہے۔ دو قسم کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، جی، آہ و پکار سن رہے ہیں، چیخ و پکار سن رہے ہیں۔ وہ قسم و پرسی کی آواز ہے پاکستان کی معصوم اور سادہ عوام کی، جو لاقانونیت کا، بے انصافی کا، غنڈہ گردی کا شکار ہے۔ دوسری آواز ایوانوں کی آواز ہے، جہاں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، کالیاں اٹاں کالے روڈ، چور بھی آکھن چورو چور۔ یہ اپنے اقتدار کی کھینچا تانی میں بھول گئے ہیں کہ نیچے عوام کا کیا حال ہے۔ وہ عوام کہہ رہی ہے آٹا مہنگا، دال مہنگی، چینی مہنگی، سبزی مہنگی، پٹرول مہنگا، پٹرول نہیں تردا، کتھے جائیے، کتھے روئیے، کتھے مریے، کنوں روئیے۔ بے ہنگم ہجوم ہے عوام کا، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کدھر کیا جا کے چیخو پکار کریں، اپنا واویلا، اپنا کس کے آگے داد رسی کریں۔ بڑے ادب سے کہوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بھی ابھی تک سو موٹو نہیں لیا کہ عوام اتنی پریشان ہے، اور اقتدار پر جو لوگ بیٹھے ہیں، اقتدار کے تخت پر جو بیٹھے ہیں، جیسے بھی بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، سیاسی صورتحال کیا ہے۔ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، آپ اولڈ ایج آدمی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہیں؟ کس کی خاطر لے رہے ہیں؟ اس سے اوپر کوئی ہوتا نہیں ہے جو آپ کو درکار ہو۔ کوئی خدا کا خوف کریں۔ یہ جو آپ نے آرڈر جاری کیے ہیں، یہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ونس فار آل جتنے ٹیکسز ہیں بجلی کے بل میں سے ختم کر دیے جائیں، صرف بجلی کی قیمت لی جائے، یا جو ایک بجلی کے بل کے لیے ضروری ٹیکس ہے وہ آپ لے لیں۔ آپ نے 8-9 ٹیکسز میں لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ فیول پرائز جو لگا رہے ہیں، یہ عوام، اب اگر عوام نے اس کے بعد رد عمل دیا تو میں یقین سے دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بہت خوفناک ہوگا، جو میرے ملک کے لیے، پتہ نہیں آپ کے ملک کے لیے کیا ہے، میرے وطن عزیز کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو یہ عوام کی باتیں سنیں، عوام کی تکلیف کو دیکھیں۔ جو 100% سچ ہے، دیہڑی دار، ریڑھی بان، مزدور، محنت کش طبقہ پس کے رہ گیا ہے آپ لوگوں کی کھینچا تانی میں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا اس میں مزے آ رہے ہیں، یہ بیچارے مر گئے ہیں۔ اور میں اس چینل کی وساطت سے آپ کو دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی آخرت کا بھی سوچیں اور وطن عزیز کے لیے بھی سوچیں اور عوام کے لیے بھی سوچیں۔ یہی وہ محنت کش لوگ ہیں جن کے بڑوں نے خون دے کر، جان دے کر پاکستان بنایا تھا۔ آج انہی لوگوں کی نسل جو ہے وہ ملک بچانے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ آپ لوگ تو قربانی کوئی نہیں دے رہے، آپ کبھی اندر کبھی باہر بس یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو یہ بیچارے باندر قلعہ کھیل رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، جوتیاں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں، آخری ریکویسٹ میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سو موٹو لیں، اپنے اختیارات استعمال کریں۔ اگر یہ عوام کے ساتھ بے انصافی ہے
تو اس کا ازالہ کرے. بالکل حالات قاضی کیا صاحب، پاکستان یہاں پر میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر قاضی صاحب کسی کی تنخواہ 20,000 ہے 15,000 اس کو 35,000 40,000 بل آ رہا ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا. تو یہ 20,000 25,000 والے تو اچھے کچھ خوشحال ہیں قدرے. وہ جو 12,000 اور 14,000 اور 18,000 تنخواہ لے رہے ہیں وہ کدھر جائیں؟ اور جو جن کو دیہڑی بھی نہیں ملتی، جو سڑکوں پر بیٹھ کے شام کو گھر آ جاتے یہاں ہیں. پر لوگوں کو یہ مسائل ہیں، جو بندہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے وہ کرایہ نہیں دے پا رہا، وہ کھانا نہیں صحیح طرح کھا پا رہا، وہ صرف بجلی کے بلوں میں اس کو فکر لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہے. آپ کے آفس کے بعد دیکھیں کتنا لوگوں کا رش ہے، کتنی عوام وہاں پہ جمع ہے، جی کوئی صاحب، پریشان حال ہی نہیں. یہ غور طلب بات ہے اور غور کرے تمام سیاستدان بھی. اس سے پہلے جب بھی کوئی احتجاج ہوتے تھے کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہوتی تھی. بالکل. یہ عوام خود آ رہی ہے باہر، اور جب ایسے عوام خود باہر آئے ظلم کا، بے انصافی کا، جب وہ خود رد عمل دیتے ہیں تو وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عوام کے اس سیلاب سے بچیں. کچھ لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں، کچھ آپ خود مہنگائی کے افریت میں مار رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں، ان کی داد رسی کریں. 100% بل آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ ناجائز ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کریں. قاضی صاحب میری بات سنیں، یہ کس طرح سے معاملات حل ہوں گے؟ کیونکہ سیاستدان اور حکومت جو ہے تقریباً اوپر کے لیول پہ یہ جنگ ہے، عوام کو نیچے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر عوام کی فکر کی جائے؟ جی بٹ صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. جنگ اوپر جو جنگ ہے وہ اقتدار کی جنگ ہے. وہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے قانون سازی کی جنگ نہیں ہے. مجھے تو عرصہ ہی ہو گیا ہے، میں نے کبھی ایسا کوئی ڈبیٹ دیکھی ہی نہیں اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں، کہ جو عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اصلاحات متعارف کرائی ہوں. جب سے میں 85 سے اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ اسمبلیاں بنی ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے لیگ پولنگ کرنا، کھینچا تانی کرنا، ناجائز منافع خوری، لا قانونیت، بے انصافی، غنڈہ گردی. یہی لوگ حکمران ہیں. شریف آدمی تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ الیکشن کے میدان میں آئے. قاضی صاحب، یہاں پہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ تمام پارٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے. اس وقت جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ مشکل حالات میں ہے، تو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. میں لفظ سیاستدان استعمال کر رہا ہوں، میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا. عوام خود بڑے ذہین لوگ ہیں. ان عوام کا فیصلہ ہمیشہ، عوامی فیصلہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ ہوا ہے. اور اس وقت عوام بالکل صحیح سمجھ رہی ہے کہ کون ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ماضی میں کس نے کیا کیا، اب کون کیا کر رہا ہے. حالات اور واقعات آپ کے کیمرے کے سامنے ہیں، مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ باہر جائیں، دیکھیں کہ سڑکوں پر لوگ کس طرح، اور یہ لوگ ان کی کیپچر کریں، ان سے بات کریں. آپ کو میری بات 100% سچ نظر آئے گی کہ یہ واقعی متاثرین ہیں. یہ پکڑ کے نہیں لایا، نہیں، حقیقت بات ہے. پیپسی کی بوتل پہ، لسی پہ، بریانی پہ یا کسی کھانے پہ یا کسی لالچ پہ تحت نہیں آیا. یہ تو اپنا رونے کے لیے آئے ہیں جو ان کے ساتھ ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے. انصاف کی بالادستی کے لیے میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں آج پھر کہوں گا کہ اعلیٰ عدلیہ نوٹس لے اور اپنے طلب کرے منسٹری کو، پاور منسٹری کو، ٹیکس والوں کو، کہ یہ ان کے لیے ونس فار آل ایک کرائٹیریا بنائیں جس میں بالکل انصاف ہو، بے انصافی کہیں نہ ہو. فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان تمام ٹیکسز ختم کر کے میٹنگ بلائیں اور ون فار آل ہمیشہ کے لیے اس کا فیصلہ کریں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1 ماہ کے لیے فیول پرائز ختم کر دی جائے، دوسرے کے لیے کر دی جائے، آپ کے IMF سے کیا معاملات ہیں، سابقہ حکومتوں کے کیا معاملات تھے، ان لوگوں کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ان معاملات کا. وہ قرضے آپ لوگوں نے لیے، آپ لوگوں نے عیاشیاں کی، کہاں صرف کیے عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کبھی آپ لوگوں نے بتایا. یہی کہتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، وہ لے گیا، وہ کھا گیا، وہ کر گیا، وہ کر گیا. وہ جو بیچارہ دیہڑی دار ہے جس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے 500 یا 1000 روپیہ شام کو ملے، اس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ ان کے ذمہ دار ہیں. وہ اللہ کی مخلوق ہے، محنت کش اللہ کا حبیب ہے. القاسب و حبیب اللہ. آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. خدا کے خوف سے ڈریں اور فوری طور پر ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی
بہتری کے لیے اور ملکی سالمیت کے لیے ایک پکا پروگرام بنائیں اور پکا اعلان کریں، جس میں کوئی وہ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں یو ٹرن لیتے ہیں وہ نہ ہو۔ کاظم صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ عوام جو ہے نا اس کو تو صرف ریلیف چاہیے۔ عوام کہتی ہے حکومت ہمارے میں لیے معافی کیا کر چاہوں رہی گا، ہے؟ اور عوام ریلیف نہیں مانگ رہی، عوام انصاف مانگ رہی ہے، سیاستدان نہیں دے پا رہے۔ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں عدلیہ سے کہ عدلیہ ایکشن لے، انصاف نہیں مل رہا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام کو انصاف پہنچائے۔ آپ اپنا اعتماد عوام میں بحال رکھیں۔ آپ ان کے سیاستدانوں کے چکر میں ایک ملک کا بہت بڑا ادارہ ہے جس کا ریاست کا ایک بہت بڑا ستون ہے، میں ادب سے احترام سے گزارش کروں گا کہ آپ ایکشن لیں اور منصفانہ احکامات صادر فرمائیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمارے چینلز کے لیے دیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ساری گفتگو جو ہے وہ ساری کاظمی صاحب کی سنی ہے۔ اب جو اس پہ ریمارکس ہیں، کمنٹ ہیں، وہ آپ پر ہیں، آپ کیا کمنٹ دیتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔